اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الفصل الثالث في النبوة فإن قيل حكمة الله تقتضي نسب الأنبياء والرسل أم لا فالجواب تقتضي ذلك وتوجبه فإن قيل ما حد النبی وما حد الرسول. تو آئیے ہم کتاب کی طرف. جو کتاب میں دوسرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ما حد النبی وما حد الرسول. رسول کی حد اور ڈیفینیشن کیا ہے, نبی کی حد اور ڈیفینیشن کیا ہے. فالجواب النبی هو الانسان المخبر عن اللہ تعالی. نبی وہ انسان ہوتا ہے جو خبر دینے والا ہوتا ہے عن اللہ تبارک و تعالی, اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے, بغیر واسطہ احد من البشر, بشر میں سے کسی کے واسطے کے بغیر. اعم من ان یکون له شریعت, بڑا عام ہے کہ اس کے لیے, یعنی نبی عام ہے, ممکن ہے اس کے لیے شریعت ہو یا اس کے لیے شریعت نہ ہو, ضروری نہیں ہے کہ شریعت کا ہونا. اعم من ان یکون له شریعت, اعم ہے اس سے کہ اس کے لیے کوئی شریعت ہو, جس طرح کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, علیہ الصلوۃ والسلام بریکٹ میں لکھا گیا اس کتاب میں. او لیس له شریعت, شریعت اس میں مؤخر ہے, لیس کے لیے, لہو خبر مقدم ہے اس کے لیے. کہ یحییٰ علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے نبی ہیں. پیغمبر مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. دونوں میں فرق بہت بڑا ہے, کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صاحب شریعت ہیں, حضرت یحییٰ صاحب شریعت نہیں ہیں. مأموراً, در حالانکہ امر کیا گیا ہو اسے, من اللہ تعالی, اللہ کی جانب سے. کس کا امر کیا گیا ہو؟ بتبلیغ الاوامر والنواہی الی قوم عملا, یعنی چاہے اس سے معمور بتبلیغ اوامر اور نواہی کیا گیا ہو یا معمور بتبلیغ اوامر اور نواہی نہ کیا گیا ہو. یہ ہے نبی کی تعریف. تو بس دو چیزیں ہوئی, شریعت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو, ممکن ہے شریعت ہو اس کے لیے, ممکن ہے نہ ہو. اور دوسری بات ہے کہ نبی ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے جو پیغام دیا گیا ہے, جو اوامر اور نواہی بتائے گئے ہیں, ان اوامر اور نواہی کو دوسروں تک پہنچا دے. اچھا, رسول کی تعریف کیا ہے؟ والرسول هو الانسان المخبر عن اللہ تعالی بغیر واسطہ من البشر, بواسطہ احد من البشر کی جو احد کی قید وہاں تھی یہاں بھی ہونی چاہیے. بہرحال مطلب وہی ہے اس کا. تو بس رسول بھی وہ انسان ہوتا ہے جو خبر دینے والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. یہ وہی عبارت ہے جو وہاں تھی نبی کے بارے میں, بغیر واسطے بشر کے لیے بھی عبارت وہی تھی, لیکن یہاں سے عبارت فرق ہے. وَلَهُ شَرِيعَةٌ, رسول کے لیے شریعت بھی ہوتا ہے, بس رسول صاحب شریعت ہوتا ہے. اما مبتدعۃ, یا وہ ابتدائی شریعت ہو, آغاز والی شریعت ہو, جس طرح حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت آغازین اور ابتدائی شریعت شمار کی جاتی ہے. چونکہ انسان اس وقت کم تھے, لہذا شریعت بھی اس اعتبار سے, اس کا دائرہ بھی اسی لحاظ سے تھا, اس میں قوانین بھی اسی اعتبار سے تھے. او تکملۃ لما قبلہا, یا ابتدائی شریعت نہیں ہے, مکمل ہے, تکملے کی حیثیت رکھتی ہے ما سلف اور ما قبل انبیاء کی نبوت کے, جس طرح کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس طرح پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت تمام گزشتہ شرائع کے لیے مکمل کی حیثیت ہے. اور اسی وجہ سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کہا گیا. تو بس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے ہوتے ہوئے اب کسی کی جو ما سلف یا ما قبل انبیاء کی شریعتیں ان پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سب کے سب نسخ ہو چکی ہیں. نسخ کا مقصد یہ ہے کہ ان کی مدت ختم ہو چکی ہے عمل کرنے کی, پیریڈ ان کے عمل کرنے کا ختم ہو چکا ہے.
اب وقت ہے اس پر، کامل کے ہوتے ہوئے ناقص کی جانب جانا عقلاً صحیح نہیں ہے، چونکہ پیغمبر کی شریعت ہر لحاظ سے کامل اور اکمل ہے، لہذا اب گزشتہ انبیاء کی طرف رجوع کرنا صحیح نہیں ہے۔ اچھا، لیکن وَلَهُ شَرِيَةٌ، رسول کے لیے شریعت ہوتی ہے، مَأْمُورٌ، دوسری قید مَأْمُورٌ من اللہ تعالی، اور اللہ کی جانب سے مأمور ہوتا ہے، حکم دیا جاتا ہے۔ مأمور اس مفعول کا صیغہ ہے، امرا سے، امرا یأمر، عامر مأمور، مأمور یعنی اسے دستور دیا جاتا ہے، آرڈر دیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے۔ کس چیز کا حکم دیا جاتا ہے؟ اللہ کی جانب سے حکم دیا جاتا ہے بتبلیغ الاوامر والنواہی، اوامر و نواہی الی قوم، کس تک پہنچائے؟ تبلیغ کرے، یہ اوامر الہی اور نواہی الہی ایک قوم تک پہنچائے۔ ممکن ہے، البتہ یہ بھی انبیاء کی اور رسول کی جو رسالت ہے وہ بھی مختلف ہے، سب کی رسالت ایک جیسی نہیں ہے۔ بعض جو رسول تھے وہ ایک خاص قبیلے کے لیے تھے، بعض ایسے رسول تھے جو ایک خاص منطقے کے لیے تھے، بعض کی رسالت جہانی اور عالمی ہے، جس طرح پیغمبر کی رسالت جہانی ہے اور عالمی حکومت ہے، عالمی شریعت ہے اس کی۔ یہ دو سوال تھے ہمارے کتاب کے میں جو آپ پڑھ چکے، دیکھ چکے۔ تیسرا سوال، فَإِنْ قِيلَ مَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ نَسْبَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَاجِبٌ فِي الْحِكْمَةِ الْإِلَٰهِيَّةِ، اصل دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ نسب انبیاء اور رسول حکمت پروردگار میں واجب ہے؟ فالجواب الدلیل علی ذلک انہ لطف، دلیل بس ایک جملہ ہے کہ نسب انبیاء اور رسول کیا ہے؟ لطف پروردگار ہے بندوں کے لیے، واللطف واجب فی الحکمت الالہیہ، اور لطف حکمت پروردگار میں اللہ پر واجب ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ جب نسب انبیاء لطف ہے اور لطف اللہ پر واجب ہے تو بس کہہ دیجیے نا واضح لفظوں میں، تو نسب الانبیاء والرسول واجب فی الحکمت الالہیہ، حکمت الہیہ میں واجب ہے۔ لفظ الالہیہ اس کتاب میں نہیں ہے، لیکن مراد وہی ہے، حکمت سے مراد حکمت الہیہ۔ چوتھا سوال، فَإِنْ قِيلَ مَا حَدُّ اللُّطْفِ، اصلا آپ نے کہا ہے کہ نسب انبیاء اور رسول لطف ہے، لطف کیا ہے؟ لطف کی تعریف شرح باب ہادی عشر میں یوں کی گئی ہے، هو ما يقرب العبد الى الطاعة ويبعده عن المعصیت، ایسی چیز جو بندوں کو اطاعت پروردگار کے نزدیک کرے اور انہیں معصیت پروردگار سے بعید اور دور کر دے۔ اس کتاب میں جو ہے وہ یہ ہے، اللطف هو ما، لطف وہ ہے ما يقرب المکلف معه، قریب ہوتا ہے مکلف اس سے، اس کے ذریعے سے، من الطاعت، طاعت کے، وَيَبْعُدُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ، میں عرض کر رہا ہوں کہ اب اس کو باب ثلاثی مجرد سے لیں، جس طرح میں نے ابھی پڑھا یقرب، تو یہی ترجمہ بنے گا۔ اگر یقرب کہہ دیں تو اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ لطف وہ چیز ہے جو نزدیک کرنے والی ہے المکلف، مکلف کو، لیکن چونکہ یہاں لفظ معہو استعمال ہوا ہے اس لیے یقرب یہاں استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، بس یوں کہہ دیں ما یقرب المکلف معہ، مکلف فاعل ہے یقرب کے لیے، جس کے ذریعے سے، جس کے ساتھ مکلف نزدیک ہوتا ہے طاعت کے، وَيَبْعُدُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ، اور معصیت سے دور ہو جاتا ہے۔ وَلَا حَظَّ لَهُ فِي التَّمْكِينِ، وَلَا حَظَّ لَهُ فِي التَّمْكِينِ وَلَمْ يَبْلُغْ الْإِلْجَاءَ، اور اس کے لیے تمکین میں کوئی حظ نہیں ہوتا، اور الجاء اور اجبار اور اکراہ کی حد تک بھی نہیں پہنچتا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ نبی کو کاملاً اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے اللہ کی معصیت کرے یا اللہ کی فرمانبرداری کرے، لیکن چونکہ یہ ایک ایسا ملکہ ہوتا ہے اسے، یہ طاقت اور قدرت رکھتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرتا، تو بس یہ الجا کی حد تک نہ پہنچے۔ پانچواں سوال یہ ہے اس میں، فَإِنْ قِيلَ مَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ اللُّطْفَ وَاجِبٌ فِي الْحِكْمَةِ، حکمت پروردگار میں، حکمت الہیہ میں لطف، آپ نے دو دعویٰ کیا نا، پہلا دعویٰ آپ کا یہ تھا کہ نسب انبیاء لطف ہے، اچھا، دوسرا دعویٰ آپ کا کیا تھا کہ
لطف اللہ کی حکمت میں واجب ہے. تو چلے وہ تو ہم نے مان لیا، جان لیا، سمجھ لیا کہ وہ ہے. یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لطف اللہ پر حکمت پروردگار میں واجب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دلیل کیا ہے اس بات پر؟ مد دلیل، دلیل کیا ہے؟ علی ان اللطف واجب فی الحکمہ، حکمت میں واجب ہے. کہتے ہیں بھائی جواب یہ ہے الدلیل علی وجوبہ توقف غرض المکلف. اس کو اسم فاعل کی صورت میں پڑھیں، مکلف نہ پڑھیں، مکلف. مکلف یعنی تکلیف دینے والا، مکلف جسے تکلیف دی جائے. تو پس اللہ تبارک و تعالی انسان کو تکلیف یعنی ایک ذمہ داری ہے. یہ مکلف کون ہے؟ مکلف اللہ ہے. اللہ یہ ذمہ داری دے رہا ہے، وظیفہ دے رہا ہے کہ یہ اے انسان تیری ذمہ داری یہ ہے. تو بس مکلف اللہ تبارک و تعالی، مکلف ہم خود سب. والدلیل علی وجوبہ توقف غرض المکلف علیہ. کیونکہ مکلف کا مقصد اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، متوقف ہے. تو نتیجتاً یہ ہے کہ جس چیز پر مکلف کا مقصد ڈیپینڈ کرتا ہو فیکون واجباً، وہ چیز حکمت پروردگار میں واجب ہو جاتی ہے. وہ المطلوب، اور یہی ہمارا مقصود اور مطلوب ہے. تو بس اس صورت میں ہم ایک اور سوال یہ آتا ہے کہ من نبی ہذہ الامہ، اس امت کا نبی کون ہے؟ دیکھیں یہاں تک جو بات تھی وہ نبوت عامہ کی تھی. یعنی دوسرے لفظوں میں جس طرح میں پہلے بیان کرتا ہوں، نبوت عامہ سے مراد اصل ضرورت بعثت انبیاء سے جو بحث کی جائے اس بحث کا نام ہے نبوت عامہ. اور ایک خاص نبی کی نبوت کے بارے میں اگر بحث کی جائے، مثال کے طور پر آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بحث کرنا چاہتے ہیں اور ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ نبی ہے یا نہیں، اور آپ کسی عیسائی کے سامنے بیٹھے ہوئے، وہ آپ سے سوال کر رہا ہے کہ آپ کی نبی کی نبوت پر دلیل کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے اس وقت؟ تو آپ یوں کہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو آخری نبی ہیں اللہ کی جانب سے، اور یہ نبی گزشتہ انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور گزشتہ انبیاء نے ان کے آنے کی خبر بھی دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پیغمبر کے آنے کی خبر بھی دی اور ان کی عالمی شریعت کی خبر بھی دی، اور پیغمبر اکرم کا نام بھی بیان کر دیا کہ مثلا گزشتہ کتابوں میں خصوصاً انجیل میں احمد کا نام استعمال کیا گیا ہے، اور قرآن نے اس کو واضح لفظوں میں بیان کر دیا کہ بس ہم اس عیسیٰ کی نبوت کو مانتے ہیں جس عیسیٰ نے احمد کی بشارت دی ہو، اور اس احمد سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو آخری نبی ہے. تو اب یہ سوال کہ مد دلیل علی نبوتہ، پس پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال یہ تھا کہ من نبی ہذہ الامہ، اس امت کا نبی کون ہے؟ جواب یہ ہوگا حضرت محمد ابن عبداللہ. عبداللہ پیغمبر کے والد گرامی کا نام ہے، عبد المطلب دادا ہیں ان کے، اور ہاشم ان کے پردادا ہیں، اور عبد مناف ان کے پردادا کے بھی اوپر دادا ہیں. فرماتے ہیں بس محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہیں نبی. فإن قیل، اگر دوسرا سوال یہ پوچھا جائے، ساتواں سوال یہ مد دلیل علی نبوتہ، پیغمبر کی نبوت کے بارے میں کیا دلیل ہے؟ فالجواب الدلیل علی ذلک انہ ادعا النبوۃ، پہلی بات کہ نبی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس دعویٰ کو مسلمانوں نے بھی لکھا، غیر مسلمانوں نے بھی لکھا، یہودیوں نے بھی لکھا، مشرکوں میں نے لکھا، اور کمیونسٹ نے بھی لکھا، عیسائیوں نے بھی لکھا، تمام کے تمام نے لکھا. اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا، سب نے واضح لفظوں میں کہا کہ ایک شخص تھا جس کا نام محمد بن عبداللہ تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. یہ ایک حقیقت ہے. وَظَهَرَ الْمُعْجِزَةَ عَلَى يَدِهِ،
معجز علی یدہ، اور اس کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوا. وَكُلُّ مَنِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ، اور ہر وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرے اور اپنے دعویٰ کے مطابق معجزہ اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو. وَظَهَرَ الْمُعْجِزُ عَلَى يَدِهِ، معجزہ اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو فَهُوَ نَبِيٌّ حَقًّا. دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ خود ادعا نبوت کرے، دوسرے اس ادعا کے لیے ایک ایسی چیز لے آئے جو چیز دوسرے لانے سے قاصر ہو. جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے معجزات دکھائے، نبوت کا دعویٰ بھی کیا کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کی جانب سے آیا ہوں، جو میں کچھ کہہ رہا ہوں وہ تمہارے لیے حق ہے، تمہارے لیے کامیابی اور سعادت کے لیے ہے، تمہاری صلاح میں ہے، یہ میری اطاعت کرو، میری بات مانو. بس یہ بات کہی پیغمبر نے. اور اس اپنے دعوی نبوت کے لیے جو دلیل لے آئے ہیں، بہت ساری دلیلیں تھیں، جن میں سے ایک دلیل وہ ہے جس کا نام ہے دلیل خالد، یا جس کا نام ہے معجزہ خالدہ، جسے قرآن کریم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ہمارے نبی کے دو قسم کے معجزے ہیں. وہ معجزات ہیں جو ایک خاص وقت کے ساتھ مخصوص تھے، اکثر معجزات اسی طرح. ایک وہ معجزہ ہے جو کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے، یعنی جب سے پیغمبر ہیں، نبی مکرم عنوان نبی ہیں، اس وقت سے لے کر یہ معجزہ ان کا ہے آج تک، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک یہ معجزہ ان کا رہے گا. اس کا نام ہے قرآن کریم. تو بس عبارت پہ غور کیجئے. عبارت میں کل من ادعا النبوت، ہر وہ شخص جو ادعا نبوت کرے، وظہر المعجز علی یدہ، اور معجزہ اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے، فهو نبی حقا، یقینا اور حقا وہ نبی ہے. فإن قیل، اب آپ نے لفظ معجزہ کہا ہے کہ ادعا نبوت کرے، یہ تو واضح ہے، لیکن معجزہ ظاہر ہو اس کے ہاتھ پر، معجزہ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ آپ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما حد المعجز. یہاں بغیر تا کے استعمال ہے. معجزہ اور معجز دونوں ایک ہی معنی میں. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ حد اور ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ فالجواب المعجز هو الامر الخارق للعادہ. هو الامر، کہتے ہیں کہ معجزہ ایک ایسا امر خارق العادہ ہوتا ہے، المطابق للدعوہ، جو اس دعویٰ کے مطابق بھی ہوتا ہے، المقرون بالتحدی، جو چیلنج کے ساتھ، تحدی کے ساتھ مقترن ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، مقرون ہوتا ہے. المتعذر علی الخلق الاتیان بمثلہ، اس طرح کا امر خارق العادہ دوسروں تمام مخلوق پر، دوسری جو اس کے خلاف میں ہے، ان پر اس طرح کا انجام دینا امر محال ہے، متعذر ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں یعنی کوئی اور اس طرح کا عمل انجام نہیں دے سکتا. تو بس یہ ہے. 8 سوالات ہوئے. اب 9واں سوال یہ ہے کہ فَإِنْ قِيلَ بِمَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ ادَّعَ النُّبُوَّةَ وَظَهَرَ الْمُعْجِزَ عَلَى يَدِهِ. تو پہلے تو یہ ثابت کریں نا نبی مکرم نے دعوی نبوت کیا ہے، یا خود آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دعوی نبوت کیا؟ نہیں. یعنی کس چیز کے ذریعے سے تم نے جان لیا کہ انہوں نے دعوی نبوت کیا ہے اور معجزہ ظاہر ہوا؟ دیکھیں اس کا جواب میں بیان کر چکا ہوں. یعنی سب نے لکھا، ہم تواتر کے ذریعے سے اس حقیقت کو جان رہے ہیں. علمنا ذلک بالتواتر، ہم اس مطلب کو جان چکے ہیں تواتر کے ذریعے سے. اصل تواتر کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس خبر کی 2 قسمیں ہیں، یا احادیث کی 2 قسمیں ہیں. کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں، کچھ ایسی روایات ہوتی ہیں جن کو اخبار متواترہ کہا جاتا ہے، یا روایات متواترہ کہا جاتا ہے. روایات متواترہ سے مراد یہ ہے ہماری کہ ایسی روایات یا ایسی کوئی بھی بات، ایسی کوئی خبر جس کو نقل کرنے والا ایک ایسا گروہ ہو جس گروہ کا جھوٹ پر اجتماع کر لینا، جمع ہو جانا،
اکٹھے ہو جانا عقلاً محال ہو. بس مثال کے طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. اس حقیقت کو ایسے گروہ نے بیان کیا جن کا جھوٹ پر اجتماع کرنا، جمع ہو جانا، اکٹھا ہونا عقلاً محال ہے. کیونکہ اگر مسلمان ہی کہتے صرف تو چلے یہ بھی ایک احتمال تھا، اور اگر مسلمان کو بھی 2 4 10 15 20 نفر اگر بیان کرتے، ایک پوری امت بیان کر رہی ہے، ایک بہت بڑا گروہ بیان کر رہا ہے، ایسا گروہ جو اس وقت موجود بھی تھا. اب ان سب کے لیے یہ کہنا کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ صحیح نہیں. اور دوسرا کہ یہودی وہ اگر کہہ رہے ہیں، اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ نبی نے، یعنی ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ بھی وہی بیان کر رہے ہیں جو مسلمانوں نے بیان کیا. تو اس کا مقصد ہے کہ بات ایک ایسی بات ہے جو حقیقت ہے، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ سب کے سب مل کر بیان کر رہے ہیں. یہودی بیان کر رہے ہیں، عیسائی بیان کر رہے ہیں، مسلمان غیر مسلمان سب بیان کر رہے ہیں. یہ اتنا گروہ سب جھوٹ بول رہا ہے، نہیں ہو سکتا، یہ عقلاً محال ہے. اس طرح کی روایات کو ہم روایات متواترہ کہتے ہیں. کچھ ایسی روایات ہوتی ہیں، البتہ عدد جو ہے وہ روایت متواترہ میں معتبر نہیں ہے. اگرچہ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ عدد بھی معتبر ہے، وہ کس عدد کے ہوں، ہماری نظر میں عدد معتبر نہیں ہے. اچھا، دوسرے خبر واحد وہ ہے جو متواتر کے برخلاف ہو، یعنی جس کو نقل کرنے والا کہ ایک گروہ نہ ہو. ممکن ہے اس میں تعداد بہت زیادہ ہو لیکن اس حد تک نہ پہنچے. اور ایک تیسری قسم ہے جس کو روایات مستفیضہ کہتے ہیں. روایات مستفیضہ در واقع ایک برزخ بینہما ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ یعنی نہ وہ خبر متواترہ ہیں اور نہ وہ خبر واحد ہے، کیونکہ خبر واحد کی حد سے اوپر ہے. وہ روایات جو خبر واحد سے اوپر ہوں اور خبر متواترہ بھی نہ ہوں اور اس تک نہ پہنچے ہیں، تو درمیان والی روایات اور اخبار کو مستفیضہ کہتے ہیں. تو اب دیکھیے عبارت کیا ہے، فالجواب علمنا ذلك بالتواتر، ہم نے اس مطلب کو تواتر کے ذریعے سے جان لیا. فإنه لا يشك أحد، کسی ایک کو بھی شک نہیں ہے، فی ان رجلا اسمه محمد، فی ان رجلا بتحقیق ایک ایسا شخص، اسمه محمد جس کا نام محمد ہے، بن عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا ہے، بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. یہ عبارت دیکھیں، یعنی ایک ایسا شخص جس کا نام محمد ہے، جس کے باپ کا نام عبداللہ ہے، جس کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، اور عبد المطلب ہاشم کے بیٹے ہیں، ہاشم عبد مناف کے بیٹے ہیں. اس شخص نے ظاہر بمکہ، مکہ میں ظاہر ہوا، یہ شخص ولادت ہوئی مکہ میں، اور ودعا النبوت، نبوت کا ادعا بھی انہوں نے کیا. بس نتیجتاً یہ بات ایک ایسی حقیقت ہے جس حقیقت کا انکار کرنا ایسا ہے جس طرح دن میں کھلے آسمان کے نیچے اپنے اوپر چادر اوڑھ کر یہ کہا جائے کہ اب رات ہے، دن نہیں ہے. ظاہر ہے اپنے آپ کو یہ دھوکہ انسان دے سکتا ہے لیکن حقیقت کو چینج نہیں کر سکتا. ہاں ممکن ہے اس کی نظر میں یہ رات ہو، حقیقت میں رات نہیں ہے، یہ سمجھ رہا ہے. تو بس حقیقت میں نبی کی نبوت کا ادعا ایک ایسی حقیقت ہے جس حقیقت سے انکار کرنا ایسا ہے جس طرح بدیہی چیز کا انکار کرنا ہے. بس جب یہ واضح ہو چکا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا ادعا کیا اور اس پر تواتر بھی گواہ ہے. انشاءاللہ ہم پیغمبر کے معجزات کے بارے میں بار بار